السلام علیکم اسٹوڈینٹس ویلکم بیک ان الائٹ اسکول G10 کیمپس اسلام آباد. ہم کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 2 ہے وہ اس لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کا چیپٹر نمبر 1 ود ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیا تھا. تو آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے پروگرامنگ ان سی. تو اس میں دیکھیں گے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں آپ کو. کمپیوٹر پروگرامنگ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کبھی کسی کمپیوٹر سے کوئی بھی پرابلم سالو کروانی ہے, جیسے کسی قسم کا بھی پرابلم ہے, ٹاسک ہے, کوئی بھی چیز ہے جو آپ نے کمپیوٹر سے سالو کروانی ہے, چاہے وہ چھوٹے سے پرابلم سے لے کر بڑے سے بڑا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہم کمپیوٹر لینگویج کے اندر ایک پروگرام لکھتے ہیں. اس پروگرامز میں ہمارے پاس ہوتی ہیں سیٹ آف انسٹرکشنز جو کمپیوٹر کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کام اس کیسے کرنا ہے, کیسے ان پٹ لینی ہے, کیا اس کی پروسیسنگ ہے, کون سا فارمولہ ہے, اس کو لگا کے آپ نے اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈسپلے کرنی ہے. تو ان کمپیوٹر لینگویج کے اندر جو لکھی ہوئی انسٹرکشنز ہوتی ہیں انہی کو دیکھ کے کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو سالو کرتا ہے, آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں ڈسپلے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے پروگرامنگ ان سی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرامنگ. دیکھیں, کمپیوٹر پروگرامنگ از دا پروسیس آف رائٹنگ پروگرام ان کمپیوٹر لینگویج ٹو سالو اے پارٹیکولر پرابلم اور ٹاسک. دیکھیں, یہی بات میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی پروگرام کمپیوٹر لینگویج کے اندر لکھنا ہے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. جیسے لیٹس سپوز آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ آپ کے پاس 2 نمبر ہیں, آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے تھرو کمپیوٹر پروگرام. ٹھیک ہے, یہ سب سے سمپل جو ہے اس کی ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے پہلے پروگرام لکھنا ہے. جیسے ہم چیپٹر نمبر 1 میں الگوریتم لکھتے تھے نا, کہ سب سے پہلے اس کی ان پٹ لینے, 2 نمبرز ان پٹ لیے, پھر فارمولہ بتایا سم از اکول ٹو اے پلس بی, پھر اس کی آؤٹ پٹ جو سم ہے اس کو ڈسپلے کروایا. تو یہ اس کا پورا ایک پروگرام بنتا ہے. اسی طرح کمپیوٹر پروگرام کے اندر سب سے پہلے ہم ان 2 نمبر جو آپ نے کرنے ہیں, جن کا آپ نے سم فائنڈ کرنا ہے, ان نمبرز کو ایز اے ان پٹ لیں گے, پھر ان کو فارمولے میں پٹ کریں گے, پھر اس کی آؤٹ پٹ ڈسپلے کریں گے. یہ ایک پورا پروگرام ہے. تو آپ نے اس پروگرام کی کیا کرنی ہے, سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہے وہ بنا کے ایک پروگرام بنانا ہے, وہ کمپیوٹر کو دینا ہے, پھر آگے جو اس کا سلوشن ہے وہ آپ کو فائنڈ کر کے دے گا. تو اس طرح کے جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں, جتنی بھی کمیونیکیشن ہماری کمپیوٹر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, انٹریکشن جتنی بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ تھرو کمپیوٹر پروگرام ہی ہو رہی ہوتی ہے. اگر کمپیوٹر لینگویج ہمارے پاس ہم اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں تو ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اب جتنے بھی اپلیکیشن اب یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہ واٹس ایپ ہو گیا, فیس بک ہو گیا, انسٹا ہو گیا, اور ادر جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں, یہ ساری انہی کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کوڈ ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو کمپیوٹر پروگرامر ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ یہ ساری جتنے بھی ہیں کمپیوٹر لینگویجز, ان میں پروگرام کو بنا کے 1 بائی 1 ساری انسٹرکشنز نوٹ کر کے پروگرام کی شکل میں اس کو دیتا ہے. پھر اس کی جتنی بھی آؤٹ پٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ساری اسی پروگرام کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر پروگرامنگ کو سمجھنے کے لیے اس کی بیسک جو ہے وہ سب سے پہلے سمجھنی ہے, کیونکہ سب سے پہلی لینگویج جو ہے وہ یہی سی ہے. اگر اس کی بیسک آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے تو فردر آگے پھر جتنی بھی اس کی لینگویجز ہیں وہ اس کے کنسیپٹ تقریباً ساروں کے ملتے جلتے ہیں. جسٹ ان کے سینٹیکس جو پروگرام لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے, میتھڈ ہوتا ہے, وہ چینج ہوتا ہے. ادروائز باقی کنسیپٹ ساروں کے سیم ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ انگلش, اردو, ان کے جو لینگویجز ہوتی ہیں جسٹ ٹرانسلیشن آپ اس میں کر رہے ہوتے ہیں, رول ساروں میں ایک ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ پاسٹ میں بات کر رہے ہیں, فیوچر میں کر رہے ہیں, یا جس میں بھی کر رہے ہیں, رول ساروں کے ایک ہوتے ہیں. جسٹ لکھنے کا میتھڈ جو ہے دونوں کا, انگلش میں لکھ رہے ہیں تو الفابیٹس یوز کریں گے, اردو میں لکھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی لینگویج جو ہے وہ یوز کریں گے. جسٹ سینٹیکس چینج ہوتا ہے, کنسیپٹ دونوں کے سیم ہی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ساری لینگویجز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے آپ نے سی کو سمجھنا. اب دیکھیں نیچے اس کی نا کمپیوٹر پروگرام کی ڈیفینیشن لکھی ہے. کمپیوٹر پروگرام کنٹرول دا آپریشن آف کمپیوٹر. ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنی بھی آپ کوئی بھی اپلیکیشن آپ یوز کر رہے ہیں نا, اس کے اندر جتنی بھی آپ کی ہے فنکشنز,
اس فنکشن کو جو کنٹرول کر ہوتا ہے وہ کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے. جیسے آپ کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں, سب سے پہلے لاگ ان کے لیے اس کے پیچھے لاگ ان کا پروگرام لکھا ہوتا ہے کہ فرسٹ آف آل جب کوئی بھی یوزر آتا ہے وہ کلک کرے گا لاگ ان کے بٹن میں تو اس سے پاسورڈ اور یوزر نیم جو ہے وہ انٹر کرانا ہے. ٹھیک ہے, جب انٹر کرتے ہیں آپ پھر اس کو وہ کمپیوٹر پروگرام اگلے اسٹیپ میں ڈیٹا بیس کے ساتھ جو بھی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتا ہے, چیک کرتا ہے آپ کی ویلیوز. اگر یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں کریکٹ ہیں دین وہ آگے آپ کو فردر پروسیس کے لیے بھیجتا ہے. اگر وہاں پہ آپ غلط ہو گیا یہی کمپیوٹر پروگرام آپ کو فردر کسی بھی پروسیس کے لیے نہیں جانے دے گا. آپ کو کنٹرول جو ہوتا ہے وہ سارا اسی کمپیوٹر پروگرامز کے اندر ہوتا ہے. وہیں پہ آپ کو ایرر دے دے گا کہ آپ کا جو یوزر نیم از ناٹ ویلڈ یا پاسورڈ از ناٹ کریکٹ, جو بھی ہے وہ ایرر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کمپیوٹر پروگرام کیا کرتا ہے, آپ کے سارے آپریشنز جو آپ کسی بھی اپلیکیشن یا کمپیوٹر میں کرتے ہیں اس کو کنٹرول کراتا ہے. اینڈ اٹ از ڈیولپ ان اے کمپیوٹر لینگویج ٹو پرفارم اے ٹاسک, یعنی کہ کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کمپیوٹر پروگرام کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر. یعنی کہ جو بھی ٹاسک آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کو پہلے کمپیوٹر پروگرامر جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی کمپیوٹر لینگویج کے اندر پروگرام بنا کے اس کو دے دیتے ہیں. پھر وہی کمپیوٹر پروگرام جو ہوتا ہے وہ یوزر کے لیے ساری فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد کمپیوٹر لینگویج آر آلسو نون ایز پروگرامنگ لینگویج. اسی کمپیوٹر لینگویج کو پروگرامنگ لینگویجز بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ کو انٹروڈکشن سمجھ آ گیا کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, کہ کوئی بھی ایک میتھڈ ہے, پروسیس ہے پروگرام لکھنے کا, رولز ہیں, سیٹ آف رولز ہیں. جس طرح ہم اپنی لینگویج میں کوئی بات لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو رولز ہوتے ہیں. اگر آپ پاسٹ میں بات کر رہے ہیں تو اس میں کون سا آپ نے ورب, ہیلپنگ ورب وغیرہ لگانے ہیں, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ فیوچر میں کر رہے ہیں تو اس میں کون سی چیزیں یوز کر رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی اس کے سیٹ آف رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے کمپیوٹر سے بات کرنی ہے تو ان پٹ لینی ہے تو وہ اس کا کیا سینٹیکس ہے, آؤٹ پٹ دینی ہے تو اس کے لیے کون سے فارمولے ہیں, کون سا پروسیس ہے, اگر کوئی پروسیسنگ ہے تو اس کے لیے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کی. اب دیکھیں, ا پروگرامنگ لینگویج از اے لینگویج وچ از انڈرسٹوڈ بائی کمپیوٹر. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہیں جو صرف کمپیوٹر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ہم جسٹ اس کو کوڈ لکھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کوڈ کے انسٹرکشنز کے ذریعے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ادروائز آپ نارمل لینگویج جس طرح ہوتی ہے نا اس میں انسٹرکشن دیں گے تو وہ کبھی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس طرح ہم دیکھیں, ہم تو جسٹ گوگل کے اوپر یا بہت سارے انسٹرکشنز ہم خود سے لکھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پروگرام کیا ہوتا ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے, آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہمارا ڈیٹا وہاں سے کلیکٹ کر کے اس کے بعد اس کو ویریفائی کرتا ہے, اس کے بعد لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے, دین پروسیسر اس کو سالو کرتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے تو صرف یہی آ رہا ہوتا ہے نا, ہم ان پٹ دیتے ہیں کوئی بھی چیز نارمل اس میں لکھتے ہیں اور وہ آگے آپ کو آؤٹ پٹ دے دیتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پہلے ڈیٹا کو ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے, کمپیوٹر پروگرام ہوتے ہیں, وہ اس کو سب سے پہلے کنورٹ کرتے ہیں لو لیول لینگویج کے اندر, کیونکہ ہمارا پروسیسر جسٹ لو لیول لینگویج 0 اور 1 کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ادروائز اور دوسری لینگویج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اس کو دیکھ کے دین وہ آگے فردر پروسیس کے لیے بھیجتے ہیں. اب دیکھو, اٹ از ڈیزائن ٹو گیو انسٹرکشنز ٹو کمپیوٹر ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک. یعنی کہ یہ جو کمپیوٹر لینگویج کے اندر ہم انسٹرکشنز ڈیزائن کرتے ہیں, کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں کسی بھی ایک پرابلم کو, اسپیسیفک ٹاسک کو یا پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, پرفارم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اٹ از یوز ٹو رائٹ کمپیوٹر پروگرام. یعنی کہ یہ جتنی بھی کمپیوٹر لینگویجز ہوتی ہیں یہ کمپیوٹر پروگرام لکھنے کے کام آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. یہ جو پیچھے والی ڈیفینیشن تھی, یہ سب سے پہلے یہ 3 ڈیفینیشن ابھی ہم نے کی ہیں. سب سے پہلے یہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی ڈیفینیشن, کمپیوٹر پروگرام از اے پروسیس. اس سے نیچے جو ہے یہ ہے کمپیوٹر پروگرام کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, یعنی کہ سب سے پہلے کمپیوٹر پروگرام ہے وہ کیا ہوتی ہے, کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے, اور پھر پروگرامنگ لینگویجز کیا ہوتی ہیں. یہ تینوں کی ڈیفینیشن ہے, اس میں ہم نے کنفیوز نہیں ہونا, تینوں کو علیحدہ جو ہے وہ اسی طرح یاد رکھنا ہے. اب ہمارے پاس اس کمپیوٹر لینگویج کو 2 کیٹیگریز میں کلاسیفائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہے ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج, دوسری ہے لو لیول لینگویج. ٹھیک ہے, ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج میں یہ ڈفرینٹ ہے کہ لو لیول لینگویج وہ لینگویجز ہوتی ہیں جس کو جسٹ کمپیوٹر ہی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. یہ جس میں بائنری لینگویج اور اسمبلی لینگویج اور یہ وغیرہ آتی ہیں. ٹھیک ہے,
مشین لینگویج اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صرف انڈرسٹینڈ کون کرتا ہے؟ مشین یا آپ کا کمپیوٹر، اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اور ہائی لیول لینگویجز وہ لینگویجز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر پروگرامر ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہائی لیول لینگویج میں پروگرام لکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو آپ کی ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کر کے آگے مشین سے اس کی پروسیسنگ کرواتے ہیں۔ تو دونوں میں یہ ڈفرینٹ ہے، دونوں کو دوبارہ سے میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ لو لیول لینگویج صرف مشین انڈرسٹینڈ کرتی ہے، آپ کا کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور ہائی لیول لینگویج وہ ہوتے ہیں جس میں ہم یہ سی ہو گئی ہمارے C++، جاوا، یہ سارے ہائی لیول لینگویج ہے جس میں ہم اپنے کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں۔ جب ہم ہائی لیول لینگویج میں لکھ کے ہم اس انسٹرکشنز یا پروگرام جب دیتے ہیں تو کمپیوٹرز کا کام ہوتا ہے، آپریٹنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے کہ اس ہائی لیول لینگویج کو کنورٹ کرتا ہے خود سے لو لیول لینگویج میں۔ اس سے پہلے جو لینگویجز تھی بیسک اور اس سے پرانی، اس میں ہم خود کرتے تھے، یعنی کہ ہم پہلے ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھا، پھر اس کوڈ کو ون بائی ون خود سے کنورٹ کیا لو لیول لینگویج میں، دین اس کو پروسیسنگ کے لیے تھا۔ لیکن ابھی جو ہمارے آپریٹنگ سسٹم ہے یہ سارے اس میں کمپائلر لگا ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے کمپائلر، جس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرنا اور تو اس کو زید پروسیسنگ کے لیے بھیجنا۔ تو یہ اس کی کلاسیفائڈ دو ٹائپس تھیں کلاسیفیکیشن کی، اس کی کمپیوٹر پروگرامنگ کی، لو لیول اور ہائی لیول۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان دونوں کو ڈیفائن کریں گے۔ یہ تھا آج کا لیکچر، نیکسٹ میں ہم ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج دونوں کو ایکسپلین کریں گے۔